داری ہے، آپ ان یتیموں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں. بس اگر تم ان میں سمجھ بوجھ دیکھو، یعنی وہ دیکھو رشد ہے، یعنی کہ ان کو سنجیدگی آ گئی ہے، سمجھدار ہیں ہوئے ہیں، تو ان کا مال ان کو لوٹا دو. یعنی آپ ان کے قریب تھے مال کے اور ان کی پرورش کر رہے تھے، تو اب آپ ان کا مال لوٹا رہے ہیں کہ سمجھ بوجھ آئے گا، وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، ان کا مال ان کو لوٹا دیں. اور اس کو اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں مطالبہ نہ کرو اسراف کرتے ہوئے، یعنی فضول خرچی نہ کریں. آپ جلدی نہ کھا جاؤ جو پیسہ آپ کے ان کا امانت کے طور پہ آپ کے پاس جو پیسوں کو آپ جلدی نہ کھا جائیں، آپ آرام سے ان کو وہ کریں. اب ہے اگر یتیم کی پرورش کرنے والا غنی ہے، اگر اس کے پاس، میں نے کہا تھا کہ پیسہ ہے، جو چیز پرورش کر رہا ہے اس یتیم، اس کا پیسہ ہے، تو اس مال یتیم کے قطن اس پیسے کو چھوئے بھی نہیں، اس میں سے مطلب وہ لے بھی نہیں. لیکن اگر سرپرست جو اس کی کر رہا ہے حاجت مند ہے، تو وہ جائز حق کھا سکتا ہے، اس میں تھوڑا بہت کھا سکتا ہے اس پیسے میں سے جو یتیم کا پیسہ تھا، اور اس کی ذمہ داری تھی اس کی پرورش کرنے کی. تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ اگر وہ خود غریب ہے اور وہ اس کی پرورش کرنے میں وہ پیسہ اس میں سے اپنے اوپر استعمال کر رہا ہے اس بچے کی پرورش سے، تو کھا سکتا ہے، یہ اللہ نے اجازت دے رکھی. لیکن اگر وہ خود پیسے والا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا. تو یہ ہے احسن طریقہ ان کی پرورش کرنے. ان کو واپس پیسہ کب لوٹائیں گے؟ جب ان میں دیکھیں گے ان کی سوجھ بوجھ، ان کی عقل اور وہ سب چیز جو ہے وہ اب پہنچ گئے ہیں، مطلب ان کی مطلب جسے کہتے ہیں وہ میچور ہو گئی ہیں احسن. تو اب ان کو آپ کو لوٹانا ہے سارا پیسہ. لوٹائیں گے جب وہ دیکھ لیں گے وہ واقع. اگر فرض کے بڑے ہو رہے ہیں پھر بھی وہ بیچارے ڈیفارم ہوتے ہیں، بہت سے بچے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو آپ تربیت کرتے رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں ہاں یہ اب تو سمجھدار ہو گئے، ان کو ہمیں پیسہ لوٹانے کا وقت ہے، نکاح کرتے ان کو پیسہ واپس لوٹا دیں. یہ طریقہ احسن طریقہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، یہ جو سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے جس میں نبی جو ہے وہ حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں آپ لوگ، تو اس کی تفصیلات تو نہیں ہے کہ کیا چیز انہوں نے حرام کی؟ اس کے بارے میں کیا احادیث سے پتہ پڑے گا؟ اچھا نہیں، دیکھیں یہاں پر سورت ایسی بہت ساری آیتیں ہیں معاشرے میں. سورہ تحریم یہ ریفر کر رہے ہیں سورہ تحریم 66 اور 1 2 3. اگر قرآن جو ہے کچھ لوگ کھول لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو سمجھنے میں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، ویسے یہاں قرآن ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. میں آپ کو آیت پڑھتا ہوں اور اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ تحریم 66 اس کی 1 اور 3 آیت. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت جو ہے یہ آیت ہے جس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر احادیث سے پتہ چلے یہاں تو حرام کو حلال کو حرام کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کیا حلال کو حرام کر لیا نبی نے اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے احادیث میں تو یہاں کیسے پتہ چلے کیا چیز انہوں نے کہا حلال کو حرام کر لیا. اچھا، عربی میں شے کہتے ہیں چیز کو. شے سمجھتے ہیں آپ؟ شے، شیئن، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں شیئن، چیز کو. اب دیکھیں یہاں پر ایک تو شے نہیں لکھی، پھر دوبارہ میں پڑھتا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں حرام کر رہا ہے، تو کیوں حرام کر رہا ہے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے. اس میں چیز لکھی ہوئی ہے؟ چیز نہیں لکھی. تبتغی مرضات ازواجک، تو ڈھونڈتا ہے رضامندی اپنی بیویوں کی. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. خواتین حضرات جو یہاں جانتے ہیں پلیز خاموش رہیں. جو نئے حضرات آئے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، اور ایون جو باہر ٹی وی پہ سن رہے ہیں مجھے، دیکھیں آپ ذرا غور سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس لیے خطاب کر رہا ہوں، دیکھیں پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. صرف میرا پرپز یہ کہ سچائی کس طرح سامنے آتی ہے. اگر میں جھوٹا ہوں یہ اللہ کی بات ہے، اس کو سچائی ہم کو سمجھنا ہے بغیر کتاب جو کوئی اور کتاب کے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حرام کر رہے ہیں. چیز نہیں لکھا ہوا، جو اللہ نے حلال کر رکھا ہے اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. میری بیویاں برا نہ مان جائیں. ایکسکیوز می، آپ بھی سن رہے ہیں نا بھائی جان؟ آپ سے میں صرف آپ کے ذہن میں جواب آ جائے تو ہاتھ اٹھائیے گا. آپ سے میں ایک سوال کروں کہ کون سا عمل آپ یا کوئی مرد
جو اللہ نے حلال کیا ہے مرد کے لیے وہ کرنے جائے گا تو اس کی بیوی ناراض ہو جائے گی. جواب نہیں دینا آپ نے, صرف آپ کے اگر دماغ میں کوئی آ جائے بات تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ. آپ سے بھی میں پوچھ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے, کون سا ایسا عمل ہے جو حلال اللہ نے مردوں کے لیے کر رکھا ہے لیکن جب وہ کرنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی نہیں رضامند ہوتی؟ آپ کے ذہن میں آیا بھائی؟ آیا, ہاتھ اٹھایا, آ گیا, گڈ. آپ بتائیں نہیں آیا آپ کے. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں کچھ آ رہی کوئی بات کہ اللہ نے حلال کیا ہوا ہے لیکن آپ جب کرنے جاتے بیویاں جو ہیں بیویاں ان کو اچھا نہیں لگتا, جو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی, اے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, تو حرام کیوں کر رہا ہے جو اللہ نے حلال کر رکھا ہے تیرے لیے. تبتغی مرضات ازواجک, تو اپنی بیویوں کی رضامندی ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائے اس بات پر. اچھا آگے دیکھیں, آگے پڑھ کے دیکھوں شاید سمجھ میں آ جائے آپ کے. بھائی پلیز بولیے گا نہیں, دیکھیں پلیز, جن کو پتہ ہے بولے نہیں, میں چاہتا ہوں, میں ایسا ہوا نہیں کہ آپ تو سمجھ گئے نا. اوکے دیکھیے آگے میں پڑھتا ہوں آیت میں 3rd آیت پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اور جب نبی نے اپنے کسی زوجہ سے ایک بات رازداری میں کی, پر جب اس نے اس خبر کو جو اس نے کی تھی اللہ نے اس کو وہ بات اس نبی پر ظاہر کر دی, تو اس نے اس کو پوچھا, بتلا دیا, تو اور کچھ حصہ چشم پوشتی کی, پر جب اس نے زوجہ سے اس خبر کے مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو اس نے کہا مجھے بڑے جاننے والے نے خبر دی. یعنی جو نبی تھے انہوں نے جو ان کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے کرنے کو, انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ میں ایسا ارادہ کرنا چاہ رہا ہوں. سمجھ آئی بات کو آپ؟ وہ اپنی بیوی سے, ایک بیوی تھی, ان بیوی میں سے ایک بیوی سے کہا کہ اللہ نے حلال کیا, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. پرائیویٹلی کہا ایک بیوی سے. انہوں نے جا کے دوسری بیوی کو بتا دیا کہ بھائی وہ تو یہ ارادہ کر رہا ہے کرنے کا. تو پھر اللہ نے نبی کو بتایا. نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس سے, کہ بھائی تم نے آگے کیوں بتائی؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کو کس سے پتا؟ کہ مجھے اللہ نے بتایا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بتاتا ہے, آپ کو ضرورت نہیں کوئی اور کتاب پڑھنے کی, بلیو کریں آپ. یہ بات اسی لمحے آپ کو اللہ نے بتا دی. اور یہ میں نے پوری زندگی, جتنی زندگی سے میں کر رہا ہوں کام, 20 سال ہو گئے, میں جب بھی کسی کے سامنے پیش تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو نہیں بتا سکا, نہ عورت. ہر آدمی عورت کو یہ معلوم ہے کہ بیوی اس بات پہ رضامند نہیں ہوتی. جتنی عورتیں بیٹھیں ان سے پوچھ لیں آپ. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر میرا نام اسد ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ کو آیت کا پس منظر یا شان نزول معلوم نہ ہو جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے, تو سورہ عبسہ 80 کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی وضاحت کیسے کریں گے؟ سورہ عبسہ 80 1 to 7 ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتا وہ آیا تھا شاید, اور انہوں نے بھویں چڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے نا واقعہ, تیوری چڑھائی, اور ایک واقعہ ہے نا. ہاں. تو اب اگر فرض کریے ہم اس کو اب پھر وہی آ گئی, اس کو دیکھیں آپ. یہاں لکھا ہے اندھا. دیکھیے عبس وتولی, اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہتا ہے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ اعمی, اس کے پاس آیا اندھا. اب دیکھیے قرآن میں ایک تو فزیکل اندھا ہوتا ہے, ایک ویسا بھی اندھا ہے. اللہ کہے دیکھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں. سنا ہو آپ نے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر فرض کریے یہ فزیکل اندھا ہے اور ایک نفساتی طور پہ اندھا, کیسے پتہ چلے گا کون سا اندھا ہے؟ کیونکہ دونوں طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہمیشہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا کانٹیکسٹ اور ٹیکسٹ. تو اللہ کہہ رہا ہے وما یدریک لعلہ یزکا, تجھے کیا ادراک کہ اسے تزکیہ مل جاتا, تو یہ کون سا اندھا ہو جائے گا؟ ہاں آگے دیکھیں. او یذکر فتنفع الذکری,
کہ اس کو نصیحت جو ہوتی ہے اس کو نفع دے دی ذکر سے، تو اس کے معنی یہ نفشات ہی چل رہا ہے. پھر آگے دیکھیں اما من استغنا، اور جو اپنے کو غنی سمجھتا ہے، فانت لہو تصدی، تو اسی کی طرف متوجہ ہے. پھر آگے دیکھیں وما علیک اللہ یزکا، اور اوپر اس کے ادھر کہ وہ تزکیہ ہو جاتا، تیرے اوپر نہیں کہ اسے تزکیہ ہو. تو اس کے معنی آپ اگر قرآن کو ہمارے پاس اگر وہ انفارمیشن پہلے سے نہ ڈالی جائے، اور ہم یہاں دیکھیں اسی آیت میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، تو مگر اندھے گونگے بہرے فزیکل نہیں ہیں. تو قرآن میں یہ دو ٹائپ کے ہیں، اندھے ایکچوئل اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، ریئل. لیکن جب آیت میں آپ یہاں دیکھیں گے یہاں نصیحت و تزکیے سے واسطے میں اندھا ہے وہ، اور جو اپنے کو غنی سمجھ رہے تو آپ اس کو متوجہ ہو رہے. تو اٹ از ناٹ اے فزیکل اندھا. آیت کے بیس پر کتنی دفعہ ہے دیکھیں عربی اگر کاؤنٹ کریں آپ، وما یدریک لعلہ یزکا، ایک یہ اس کا تزکیہ ہو جاتا، تجھے کیا ادراک، او یذکروا کہ اس کا اگر نصیحت قبول کر لیتا، فتن فعود ذکرہ، تیرے ذکر سے پھر دو ایک دو تین. ام من استغنا، وہ اپنے کو جو دوسرا ہے وہ اپنے کو غنی سمجھ رہا ہے، فانت لہو تصدی، تو اس کی طرف متوجہ ہے، وما علیک اللہ یزکا 4 times. تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو سائیکولوجیکل اندھا کہ تجھے کیا اوپر کہ اس کو تزکیہ ہو جاتا. تو آپ قرآن کو غور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتا ہے خود آیت کی بیس پر. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.